اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ہماری کلاس، اس میں عموماً ہمارے جو عقائد اور نظریات قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے کہ آیا قرآن اور حدیث ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیا درس دیتا ہے اور ہم کن چیزوں کو اپناتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز عموماً ہمارے معاشرے میں یہ چیز آتی ہے کہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ صحیح ہم بیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انما الاعمال بالنیات، اس کا عموماً ہمارے مسلمان معاشرے میں صحیح مفہوم بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ انما الاعمال بالنیات کا صحیح مفہوم، اس کا حق کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں مفہوم ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہمیشہ دو چیزیں رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول بھی دو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں بھی دو اصول بنائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ عبادت کچھ ظاہری، دوسرا اصول یہ ہے کہ عبادت باطنی، یعنی عبادت ظاہری کریں یا عبادت باطنی کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ اصول بنایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ظاہری عبادت کے طور طریقے کو دیکھا جائے گا، اور باطنی طور طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں قیامت کے دن دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اب اس نے جب وضو کیا اس نے چہرہ نہیں دھویا۔ اب ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے چہرہ نہیں دھویا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو کہیں گے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے ظاہری طور پہ، تو ہم اس کو کہیں گے یہ بے نمازی ہے۔ ایک آدمی نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے، برائی کا کام کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس نے یہ برائی کا کام کیا ہے۔ لیکن جب وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اب اس کے دل کے اندر کیا تھا؟ اخلاص تھا یا ریاکاری تھی؟ یہ جو باطنی عبادت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ظاہری طور پہ اس نے نیکی کا کام کیا، لیکن دل اس کا اس کے لیے مخلص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ پیش ہوگا، اس کی عبادت پیش ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کریں گے کہ اس نے دل سے عبادت کی ہے یا نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کی نمازیں ہوں، چاہے نیکی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، دیکھیں گے ریاکاری کے لیے تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اجر دیں گے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ ایک مجاہد شہید ہو جائے گا، لیکن وہ ریاکاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا، وہ قرآن سکھائے گا، لیکن اس کی جو دل ہوگی وہ ریاکاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو اس حدیث کا جو مطلب ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ دنیا میں عبادت ظاہری دیکھی جائے گی، لیکن دل کے اندر جو کچھ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں دیکھیں گے۔ اب عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کا مطلب دنیا میں لے لیتے ہیں، او بھائی ہماری نیت صاف ہے اور ہم جو کچھ کریں ہماری نیت پاک ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چور آدمی چوری کرے، وہ بولے میری نیت صاف ہے۔ ایک بے نمازی آدمی نماز نہ پڑھے، وہ بولے میری نیت صاف ہے۔ ایک بندہ جو برائی کرتا ہے، کسی کو لوٹتا ہے یا غلط کام کرتا ہے، وہ بولے میری نیت صاف ہے۔ تو نیت جب صاف ہو، صاف نہیں ہو، یہ جو چیک ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کریں گے۔ تو اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ دنیا کے حساب سے نہیں، آخرت کے حساب سے ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم نے جو ظاہری عبادت کیے، ظاہری کام کیے، ظاہری نیکی کے کام کیے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ ان عبادت میں اس کے اندر اخلاص تھا یا نہیں تھا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سزا اور جزا دے گا۔ تو عموماً اس حدیث کا مفہوم غلط بیان کیا جاتا ہے اور دنیا کی زندگی پر اس کو رکھا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے ہماری مرضی ہماری نیت صاف ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم قیامت کے حوالے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ چیک کرے گا اس کی نیت صاف ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ چڑیا بولی چون 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 اللہ اللہ